اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 سے 39 تک کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی آدم علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں ہی چل رہی ہیں مسلسل آیات۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن تو سکونت اختیار کر، یعنی تو رہ، انتا تو، و اور، زوجو کا تیری زوجہ تیری بیوی جو حضرت حوا علیہ السلام ہے، الجنت جنت میں۔ اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، وَکُلَا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، یعنی جنت میں سے تم کھاؤ، رغدن جی بھر کر، حیثو جہاں سے بھی، شیطما تم دونوں چاہو، ولا اور نہ، تقربا تم قریب جانا۔ تقربا بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، دو لوگوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، تم دونوں اس کے قریب نہ جانا۔ حاضی اس کے، الشجرت درخت کے، فتکونا پس تم دونوں، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کیا کہا کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور تم دونوں جی بھر کر جہاں سے مرضی ہے کھاؤ، لیکن ایک اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر اس کے قریب گئے تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہ وہ آیت ہے جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتائی تھی نا۔ فَأَزَلَّهُمَا پس ان دونوں کو بہکا دیا شیطان نے، صرف ہوا کو نہیں، دونوں کو بہکا دیا، آدم علیہ السلام کو بھی اور حضرت ہوا کو بھی۔ أَزَلَّهُمَا ہما بھی دو کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان و شیطان نے، انہا اس سے، پس شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا، بہکا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا ان دونوں کو نکال دیا، مما اس میں سے، کانا فیہ وہ دونوں اس جس میں تھے، ٹھیک ہے، اور انہیں اس وہاں سے نکلوا دیا جہاں پہ وہ تھے۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، اے بھی تم سب اتر جاؤ، اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، بعضکم بعض تمہارے، لبعضٍ بعض کے لیے، عدوٌ دشمن ہوں گے۔ اور ہم نے کہا تم زمین میں، اور ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرو گے۔ وا اور لکم تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقرن ٹھکانہ ہے، و متاعن اور سامان زیست ہے، الہین مقررہ مدت تک۔ اب جب شیطان نے بہکا دیا تو کیا ہوا کہ ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب نیچے اتر جاؤ اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرو گے، اور زمین میں تمہارے لیے ایک مقررہ وقت تک ٹھکانہ ہے اور زندگی کا سامان ہے۔ اب جب زمین پہ اتر گئے تو آدم علیہ السلام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اللہ تعالیٰ سے کیسے معافی مانگیں، چونکہ انسان جو ہوتا ہے وہ نہ تو فرشتہ ہوتا ہے کہ غلطی کرے ہی نہ، اور نہ ہی شیطان ہوتا ہے کہ غلطی کر کے اڑ جائے۔ انسان غلطی بھی کرتا ہے اور شرمندہ بھی ہوتا ہے، معافی بھی مانگتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب اپنے رب سے معافی مانگنا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات سکھا دیے۔ فتلقا پس سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من سے، رب ہی اپنے رب سے، آدم علیہ السلام نے، پس آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اپنے رب سے، کیا سیکھ لیے؟ کلمات، چند کلمات۔ فتابہ پس فتابہ علیہ پس اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ انہو بے شک کہ وہ، یعنی کون؟ اللہ تعالیٰ، ہوا وہی ہے، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم اور رحم فرمانے والا۔
انہو هو التواب الرحیم، بے شک کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ قلنا، ہم نے کہا اے بے تو اتر جاؤ، منہا اس میں سے، جمیعاً تم سب، ہم نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ یہاں سے۔ اب یہ جملہ پہلے بھی آ گیا، ہم نے کہا اتر جاؤ سب، دوبارہ بھی آ گیا، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ دیکھیں توبہ کی قبولیت کی بات ہو رہی ہے، توبہ قبول ہو چکی، پھر بھی کہا کہ اتر جاؤ۔ تو مقصد یہ ہے کہ اتر جانا سزا نہیں تھی، اتر جانا ڈیسائیڈڈ تھا۔ جب پیدا کیا، میں نے پچھلے لیکچر میں بھی جب آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا تھا، آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ مسکنسیپشن دور ہونی چاہیے کہ آدم علیہ السلام کی غلطی کی وجہ سے ہم زمین پہ اترے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی غلطی کی وجہ سے نہیں زمین پہ ہم بسے ہوئے، اس کی قرآن ہی سپورٹ کرتا ہے اس نظریے کو، اس وجہ سے کہ ایک تو یہ کہ غلطی معاف ہو گئی تھی، اگر سزا تھی زمین پہ اترنا تو ختم ہو جاتی، زمین پہ اترنا سزا نہیں تھی، اللہ نے زمین پر ہی نائب بنانا تھا، فیصلہ اللہ کا یہی تھا کہ زمین پہ نائب بنائیں گے انسان کو، اس لیے اتارا۔ دوسری بات یہ کہ غلطی آدم نے کی تھی، میرا کیا قصور ہے جو میں زمین پہ رہ رہی ہوں؟ لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک کا بوجھ تو دوسرا نہیں اٹھائے گا، جس نے غلطی کی سزا تو اس کو ملنی چاہیے، اس کی نسل کو تو نہیں ملنی، اللہ کا تو یہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ اصول ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے زمین پہ ہمارا رہنا یہ غلط خیال ختم کر دینا چاہیے کہ آدم علیہ السلام کی غلطی کی وجہ سے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں توبہ قبول ہو گئی، پھر بھی زمین پہ اترنے کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے یہی مفہوم نکلتا ہے کہ زمین پہ اترنا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے کا تھا۔ قلنا، ہم نے کہا اے بھی تم منہا جمیعاً، ہم نے کہا تم اتر جاؤ سب، فیما پس جب، یات جنکم تمہارے پاس آئے، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن پس جو تابعہ پیروی کرے گا، ہدا یا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، فلا پس نہیں ہوگا خوف علیہم اس پر، ولا اور نہ ہی ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ ہم نے کہا تم اتر جاؤ سب، پس جب میری طرف سے ہدایت آئے تو جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا، یعنی کہ قیامت کے روز اسے سزا کا خوف نہیں ہوگا، اور قیامت کے روز اسے پچھتاوا نہیں ہوگا کہ اب یہ نہ کیا ہوتا تو یہ ہو جاتا۔ والذین کفروا، والذین اور جنہوں نے کفروا انکار کیا، وکذبوا اور جھٹلا دیا، بآیاتنا ہماری آیات کو، جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو، اولئک وہ لوگ، اصحاب النار دوزخ والے ہیں، ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے، اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور جھٹلا دیا تو وہ اصحاب النار ہیں، آگ والے ہیں، دوزخ والے ہیں، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔